روس کی معزول شامی صدر بشار الاسد کو سیاسی پناہ دینے کی تصدیق۔ اسرائیل کا شام میں مشتبہ کیمیائی ہتھیار اور میزائلوں کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ کا یوکرین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ روس کی حکومت کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے ذاتی طور پر بشار الاسد کو پناہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے فیصلے سربراہ مملکت ہی کر سکتے ہیں، اس لیے پناہ دینے کا فیصلہ صدر پوٹن کا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ صدر پوٹن نے روس پہنچنے کے بعد بشار الاسد سے ملاقات نہیں کی ہے۔ کریملن نے روس میں معزول شامی صدر کے قیام وغیرہ کی تفصیلات سے متعلق پوچھے گئے سوالوں پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ دمتری پیسکوف نے کہا کہ ماسکو شام میں اپنے اڈوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا اور نئی آنے والی انتظامیہ سے بات چیت کے بعد ہی ان اڈوں کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شام میں ایسے مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں کیمیائی ہتھیار اور دور تک مار کرنے والے میزائل موجود ہونے کا شبہ تھا۔ اسرائیل کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ یہ حملے ان ہتھیاروں کو اسرائیل دشمن فورسز کے پاس جانے سے روکنے کے لیے کیے گئے۔ ادھر ایران نے شام میں بشار الاسد کی حکومت گرانے والے باغی گروپ سے براہ راست رابطہ قائم کر لیا ہے۔ پیر کو رائٹر سے بات کرتے ہوئے ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے یہ رابطہ قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد خطے کو مزید کشیدگی سے بچانا ہے۔ شام کی دارالحکومت دمشق پر باغیوں کے قبضے اور صدر بشار الاسد کی معزولی کے بعد روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کو طلب کیا ہے۔ بند کمرے میں ہونے والے اس اجلاس میں شام کی صورتحال اور اس کے اقوام متحدہ کے امن مشن پر مرتب ہونے والے اثرات پر بحث ہوگی۔ یہ اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے، جس نے گزشتہ 14 سال سے شام کی خانہ جنگی کے دوران اسد حکومت کی فوجی امداد کی۔ ادھر اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی بفر زون میں اپنی فوج تعینات کر دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ شامی افواج کی جانب سے اپنی پوزیشن چھوڑنے کے بعد یہ اقدامات اسرائیل کی حفاظت کے لیے کیے گئے ہیں۔ ادھر امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر رابطے میں رہے گا اور شام کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ دہائیوں کے جبر کے بعد انصاف کا ایک بنیادی عمل ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ یہ پیش رفت مشرق وسطیٰ کے لیے خطرے اور غیر یقینی کا لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم سب کی توجہ اس بات پر ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ شام میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا جن کے مفادات اس سے وابستہ ہیں تاکہ خطرے سے نمٹنے میں مدد ملے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز کہا کہ شام میں ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد معزول رہنما بشار الاسد کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد یوکرین اور روس کے درمیان فوری جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد صدر زیلنسکی اور صدر پوٹن نے جنگ بندی کے لیے اپنی اپنی شرائط پیش کی ہیں۔ یہ بات ہفتے کو زیلنسکی سے ملاقات کے چند گھنٹوں کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کی ہے۔ اس سے قبل پیرس میں نوٹر ڈیم کیتھیڈرل بحالی کے بعد دوبارہ کھولنے کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کے ساتھ میزبان صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹے تک ملاقات کی تھی۔ گزشتہ ماہ انتخابات جیتنے کے بعد ٹرمپ اور زیلنسکی کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ولادیمیر کو اچھی طرح جانتے ہیں، ابھی عمل کرنے کا وقت ہے۔ ٹرمپ نے یوکرین تنازع کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کی ابھی تک تفصیل فراہم نہیں کی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔